عالم بعیدہ کا حکم لگا کر آگے حقیقت بیان کی کہ شرک ہے کیا؟ اِن یدعون من دونہ الا اناثا، کہ اللہ کے سوا یہ کس کو پکارتے ہیں؟ الا اناثا۔ اناثا کا معنی ایک معنی مفسرین نے یہی کیا امواتا، کہ اللہ کے سوا یہ مردوں کو پکارتی ہیں۔ تو یہ ہے حقیقت الاشراک، شرک کی حقیقت، اور اس کو منسوس کہا جائے گا کیونکہ قرآن کریم نے خود اس کو بیان کیا۔ اب اسی پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں اس طرح کی متعدد آیاتیں، جیسے سورۃ الجن میں ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، تو وہاں پر بھی غور کرنے والی بات ہے انما ادعو ربی، کہ میں اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور وہاں پر بھی لفظ احدن ہے، احدن بتوں کو نہیں کہتے، پتھروں کو نہیں کہتے، بلکہ احدن انبیاء، اولیاء اور ذوی العقول مخلوق خصوصاً اس کا مصداق ہے۔ تو فرمایا کسی ایک کو بھی اس پکار والے مسئلہ میں اللہ کا شریک نہیں کرتا، اگر ضد نہ ہو اور جہنم جانے کا بھی پروگرام نہ ہو۔ تو اسی آیت میں غور کرنے سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں انما ادعو ربی ولا اشرک بہ، ادعو ربی میں حصر ہے کہ میں صرف اپنی حاجتوں میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا۔ حصر میں دو معنی ہوتے ہیں، نفی بھی اس بات بھی، کہ اللہ ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا، اور غیر اللہ کی پکار کا حکم بھی بلا اشرک، لا ادعو نہیں ذکر کیا، حالانکہ مقام کا تقاضا تھا کہ اللہ کو پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا، لیکن یہ مضمون آ گیا انما میں، تو اب اگلا مضمون جو آیا بلا اشرک کو، تو بتا دیا غیر اللہ کو پکارنا اسی کا نام شرک ہے۔ اب یہ ہے منسوس مسئلہ، اور میں نے بتایا پکارنا کیسے، ما فوق الاسباب امور میں متصرف یا ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے، بصیر سمجھ کے پکارنا، تو اسی کا نام شرک ہے۔ اب سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام یہ پوری سورت تردید شرک پر مشتمل ہے، اور شرک کی ہر قسم کو سورۃ الانعام نے جڑ سے لیا اور اس کو جڑ کاٹ دی۔ تو یہاں پر مسئلہ پکار کو بھی قرآن نے لیا ہے سورۃ الانعام میں، اور اس کا بھی یہاں میرے پاس سورۃ الانعام کی یہ آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہی شرک، پکار والا شرک فی الدعا، اس کو بیان کیا اور فرمایا کہ ان مشرکوں سے پوچھ لو کہ اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے، قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ان سے پوچھ لو اگر ان پہ اللہ کا عذاب آئے، چاہے وہ زمین سے ہو یا آسمان سے ہو، کسی صورت میں بھی عذاب آئے، او اتتکم الساعہ، یا ان پہ قیامت قائم ہو جائے، تو ان سے ذرا پوچھو کہ اغیر اللہ تدعون، کیا پھر بھی غیر اللہ کو پکارو گے؟
اغیر اللہ تدعون، عذاب نازل ہو جائے یا قیامت آ جائے تو پھر بھی غیروں کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم غیر اللہ کی پکار والے دعویٰ میں سچے ہو تو جواب دو۔ پھر قرآن نے خود بتایا ان کا حیثیت ہے کیا۔ قیامت تو دور کی بات، بڑے عذاب تو دور کی بات، جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور جزوی عذاب کا آتا بھی نہیں، اندیشہ لگتا ہے، ظنوا انہم، صرف گمان ہوتا ہے کہ اب کشتی گئی، اور صرف ذہن، تو فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور اگر بڑا عذاب آ جائے، قیامت آ جائے، تو فرمایا اغیر اللہ تدعون، پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، اس کی میں خود گارنٹی دیتا ہوں، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، نہیں، کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارو گے، ایسی حالت میں ایاہ تدعون، صرف اللہ ہی کو پکارو گے، کیونکہ تمہاری ضمیر اور فطرت یہ بات مان چکی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی ہماری ان مشکلوں کا کاشف اور دور کرنے والا نہیں۔ تو فرمایا جب یہ اللہ تعالی ہی دور کر سکتا ہے تو اب وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، ایسی حالت میں صرف اللہ کو پکارتے ہو، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور ان کو بھلا بیٹھتے ہو جن کو اللہ کا شریک کر رہے تھے۔ تو اس آیت نے بھی بتا دیا تنسون ما تشرکون، کہ غیر اللہ کو حاجات میں پکارنا، انہیں سمیع بصیر سمجھ کر، اسی کو قرآن شرک کہہ رہا ہے۔ اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے میرے بھائی، کسی ملا پیر بزرگ کا مسئلہ نہیں، کسی ڈائجسٹ اور اخبار کا مسئلہ نہیں، اور کسی یہ آکسفورڈ اور یہ دنیا کے تماشبین اور تماش خانوں سے نکلے ہوئے کسی پروفیسر اور ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے کلام کا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حاجات اور مشکلات میں مجھے چھوڑ کر چاہے کسی پیغمبر کو پکارے، ولی کو پکارے، پیر فقیر کو پکارے، تو وہ آدمی کٹر مشرک ہے اور منسوس مشرک ہے۔ اس پر اسی صورت میں اسی مسئلہ کو کئی انداز میں بیان کیا سورت الانعام میں، اور یہاں پر اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، یہ انداز بھی رکھا، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو فلا کاشف لہ، اللہ کی اس تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ کی لگائی ہوئی تکلیف کو دور کوئی نہیں کر سکتا تو پکار کے لائق کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ حاجات اور مشکلات میں پکارنے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا اگر اللہ تمہیں کوئی راحت دینا چاہے تو پوری کائنات اسے روک نہیں سکتی۔ جب کاشف السوء بھی اللہ ہے اور معطی الخیر بھی اللہ ہے تو پھر پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت ہے، یا کوئی آدمی منطق پڑھا ہوا ہو یا ریاضی دان ہو، جٹ سے جٹ بھی مسئلہ سمجھ سکتا ہے کہ جب تصرف اللہ کا ہے تو پکار بھی کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں۔ اور انداز جہاں سورۃ الانعام میں ذکر کیا، اور یہ آیت نمبر 63 ہے، 63 اور 64 میں فرمایا قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر، پوچھو ان سے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے وہ؟ ظلمات سے مراد جہاں مشکلات اور مصائب ہیں، جو تمہیں خشکی
جنگل میں اور دریا میں مصائب سے نجات دینے والا ہے۔ جنگل کے اندر پھنس جاؤ، دریاؤں کے اندر پھنس جاؤ، من ینجیکم، کون ہے وہ جو تمہیں نجات دے سکتا ہے، من ظلمات البر والبحر تنادونہ، تم اسی کو پکارتے ہو۔ جنگلوں میں پھنس جاؤ یا خشکی میں پھنس جاؤ، یہ دریا میں پھنس جاؤ، اسی کو پکارتے ہو۔ اور پکار بھی کیسے ہوتی ہے؟ تضرعا و خفیہ، زاریہ کر کر کے اور رو رو کر اور خفیہ طور پہ اسی کو پکارتے ہو۔ لئن انجانا من ہذہ، اور اللہ سے کیا وعدے کرتے ہو مشرکو؟ تم وہاں پھنس کے یہ وعدہ کرتے ہو کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم کٹر موحد بن جائیں گے۔ یا شاکر کا معنی موحد ہے، شکر گزار۔ اس لیے علامہ سمرقندی مفسر نے معنی کیا شاکرین من الموحدین۔ اب یہ سوال تھا کہ بتاؤ مشرکو، کون ہے وہ ہستی کہ سمندر کے شدائد اور مشکلات میں اور جنگلوں میں کون تمہیں مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور تم اس کے ساتھ وعدے بھی کرتے ہو؟ اب چونکہ مسئلہ واضح تھا اور قرآن مقدس نے دوسرے مقام پہ بیان بھی کر دیا کہ وہ مشرک حاجات اور مصیبت میں اور جب گر جاتے تھے کشتیوں میں یا جنگلوں میں پھنس جاتے تھے تو اس حالت میں کس کو پکارتے تھے؟ صرف اللہ کو۔ آج کا مشرک ترقی یافتہ ہے، وہ مشرک ذرا کچے مشرک تھے، یہاں پر آ کر وہ کچے ہو جاتے۔ اور آج والے تو عین دریا میں بھی کہتے ہیں معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی۔ چشتی کو بھی بگاڑ دیا ہے، چشتی کو چشتی بنا دیا۔ اور آج کا مشرک بہت زیادہ ظالم مشرک ہے، اور وہ مشرک ذرا کچا تھا، اس لیے فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ ہی ہے نا جو تمہیں منہا، اس سمندر والی مصیبت اور خشکی والی مصیبت میں نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر مشکل سے، ہر غم سے، کرب کہتے ہیں غم یاخذ بالنفس، ایسا غم اور گھٹن جو سانس کو بند کر دے، اور ایسا غم اور مصیبت جس سے آدمی کا جینا محال ہو جائے۔ فرمایا اس مصیبت سے بھی پار لگانے والا اللہ، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، پھر آ گیا ثم انتم تشرکون، جہاں معنی جو ہے پنجابی میں بہترین بنتا ہے، ثم انتم، پیچھے تسی شرک کر دے ہو، پیچھے شرک کر دے ہو، اور پھر غیر اللہ کی پکار شروع کر دیتے ہو۔ یہ قرآن کا ایک لمبا مضمون ہے جس کو میں ایک آیت پہ ختم کر رہا ہوں، یہ پورا قرآن دیکھ لینا۔ وہ ہے سورۃ الرعد، اس آیت کے 3 حصے ہیں، اور ان 3 حصوں میں اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد میں یہی مسئلہ بیان کیا اور شرک کی اسی حقیقت کو بیان کیا۔ فرمایا لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا، یہ آیت نمبر 14 ہے سورۃ الرعد کی۔ لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا حق ہے۔ دعوت کا معنی یسأل منہ الحوائج، حاجتوں میں پکارنا اور مشکلات میں پکارنا، یہ اس کے لائق یہ صرف اللہ ہے۔ اور لہو دعوت الحق، علماء جانتے ہیں لام اختصاص کا ذکر کیا، لہو کی تقدیم حصر کے لیے،
اور دعوت الحق اللائق بالدعاء معنی کیا ہے کہ حاجات اور مشکلات میں پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، یہ کسی کا حق نہیں، کسی نبی کا حق نہیں، کسی ولی اور فرشتے کا حق نہیں۔ جس طرح آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، عبادت ہی وہی پکار ہے۔ لہو دعوت الحق، آگے بالذین یدعون من دونہ، یہ دعوت ذکر کیا کہ پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں اور کسی کا حق نہیں۔ یا اللہ اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ اب دعوے کی دو جزیں، ایک جز یہ ہے کہ پکار کے لائق ہونا اللہ ہی کا حق ہے، اور ایک جز ہے کہ کوئی دوسرا پکار کے لائق نہیں۔ اب جو پہلی جز ہے تو آیت نمبر 13 تک پوری سورۃ الرعد کا مضمون وہ پہلی جز پر دلائل دیے اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور تصرفات کو بیان کیا اور اس پر متعدد دلائل پیش کیے کہ یہ کام کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ۔ 13 آیات میں اسی کو بیان کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے کام کرنے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی اللہ ہے۔ یہ پہلی جز ہے، اور جو دوسری جز ہے اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اس پر اب دلیل آ رہی، وہ جہاں دی والذین یدعون من دونہ، وہ ہستیاں جن کو مشرک پکارتی ہیں اللہ کے سوا، والذین یدعون من دونہ، جن کو مشرک پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ذرا بھی استجابت نہیں کر سکتے۔ استجابت کیا ہوتی ہے؟ پکار سننا اور مشکل حل کرنا۔ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ مشکل حل کر سکتے ہیں۔ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط، حاصل کیا نکلا؟ فرمایا اللہ ہی پکار کے لائق ہے، اللہ کے سوا جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ پکار کے لائق نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ وہ استجابت نہیں کر سکتے۔ استجابت کیا ہے؟ وہ ان کی پکاروں کو سنتے نہیں، ان کی مشکلات کو حل کر سکتے نہیں، یہ ہے استجابت۔ ان میں صلاحیت نہیں ہے پکار کے لائق ہونے کی اور پکارے جانے کی، ان میں اہلیت نہیں۔ اور رب وہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب، اور فرمایا استجب لکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو استجابت میں کرتا ہوں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ہر ایک کی پکار کو سننا اور اس کی حاجت کو پورا کرنا یہ رب العالمین کی شان ہے۔ اور اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکارے سنتے بھی نہیں اور تمہاری حاجات کو پورا کر سکتے بھی نہیں۔ تو دعویٰ ثابت ہو گیا کہ پکار کے لائق ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا، اور کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ اب کتنا صاف مضمون ہے قرآن کا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اس مضمون میں مولوی ڈنڈی کیا لگاتا ہے؟ فوراً جی بت بت بت، تو یہ کنڈا تو ہم نے نکال دیا۔ یہ تو الفرقان آئی ڈی پہ جا کے دیکھیں، بت 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 کا پورا آپریشن آپ کو مل جائے گا۔ من دون ہی، من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ اب اللہ نے مثال دی۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے دلائل کے ساتھ، یہ پڑھے لکھے لوگ سمجھتی ہیں، اور مثال جو ہے نا وہ بالکل ان پڑھ بھی سمجھ لیتی، سیدھے سادے مسلمان بھی سمجھتی۔ تو اللہ نے پہلے دعوت ذکر کیا، پھر دلیل ذکر کی، یہ علماء کے لیے،
اور عوام الناس کے لیے مثال ذکر کی. مثال سارے سمجھتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو شخص مجھے چھوڑ کر کسی غیر کو، انبیاء اولیاء، کسی مخلوق کو پکارتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پیاسا آدمی ہو اور وہ تالاب کے کنارے پہ بیٹھے، پیاس کا مارا ہوا، پانی کی ضرورت ہے، تالاب کے کنارے پہ بیٹھے، نہر کے کنارے پہ بیٹھے، اور اس کی طرف ہاتھ پھیلا دے اور ساتھ آواز دینا شروع کر دے، او پانی میں پیاسا ہوں، او پانی میں مر جاؤں گا، میرے منہ میں آ جا. ہاتھ پھیلا کے پانی کی طرف بیٹھا رہے. اللہ فرماتے ہیں ما ہوا بے بالغی، قیامت تک بھی اس کو زندگی مل جائے اور یہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھا رہے، قیامت تک پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ پانی نہ سنتا ہے نہ اڑ کے اس میں منہ میں آ سکتا ہے. وہ نہ اس کی سن سکتا ہے نہ اڑ کے اس کے منہ میں آ سکتا ہے. پانی لینا تھا تو طریقہ یہ تھا، کوئی ڈول لیتا، کوئی برتن لیتا، یا ہاتھوں کو جوں کر کے پانی اٹھاتا تو اس نے غرفہ لیتا. لیکن اس نے نہ برتن لیا، نہ ڈول لیا، نہ ہاتھوں کو جوڑا، بلکہ یوں کر کے کہتے ہیں پانی آ جا، پانی آ جا، پانی آ جا. فرمایا اور مجھے چھوڑ کے پیغمبر کی قبر پہ جانے والا، ولی اللہ کی قبر پہ جانے والا، مزاروں پہ جانے والا، تیری حالت یہی ہے جس طرح وہ پیاسا اس تالاب اور نہر کے کنارے پہ بیٹھا ہے، اور اس نہر اور تالاب میں تر و تازہ پانی موجود ہے. انبیاء کے وجود وہ قبروں میں تر و تازہ موجود ہے، لیکن جس طرح پانی میں سننے کے اسباب بھی نہیں اور تصرف کرنے کے اسباب بھی نہیں، اسی طرح انبیاء اولیاء جو دنیا سے چلے گئے ان میں سننے کے بھی اسباب نہیں، تصرف کرنے کے اسباب بھی نہیں. اس لیے قیامت تک ان کی قبروں کے کنارے پہ بیٹھ، جس طرح وہ نامراد رہے گا پانی کو پکارنے والا، تو بھی نامراد ہی اٹھے گا. تیری حاجت کبھی پوری ہو سکے گی نہیں. اب یہ مثال دی، اور یہ مثال ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اللہ کباسط کفیہ الی الماء، فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، چاہے قبر کے اوپر جا کے، تازیہ تبوت پہ کھڑے ہو کے، کباسط کفیہ الی الماء، یہ ایسے ہے جیسے پھیلانے والا ہے اپنی ہتھیلیوں کو. کف ہے، یہ کف ہے، اس کو پھیلا دیتا ہے کس کی طرف؟ الی الماء، پانی کی طرف پھیلائے ہوئے. اور کیا ہے؟ لے جب لوگ فا ہو، تاکہ پانی پہنچ جائے، فا ہو اس کے منہ کو، منہ میں پانی آ جائے. وما ہوا بے بالغ ہی، اور وہ پانی اس کے منہ میں آ سکتا کوئی نہیں. اب اس مثال کو سمجھنے کے لیے کتنا علم چاہیے بھائی؟ 14-15 علوم پڑھا ہوا ہو، بالکل دستخط نہیں کر سکتا، انگوٹھے لگانے والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے. کباسط کفیہ الی الماء، یہاں تک دعویٰ اور دلیل، اور پھر مثال. اب سنو، یا اللہ یہ جو پکار رہا ہے یہ ہے کون؟ بات ہو رہی تھی نا قرآن نے شرک کس کو کہا. یہ جو انبیاء اولیاء کی قبروں پہ جا کے پکار رہا ہے یہ ہے کون؟ ہے بڑا صوفی، پورا گز 2 گز نہیں، پورا تھان سر پہ پگڑی باندھی ہے، اور مونچھیں بھی بالکل رڑا رٹ ہیں، اور شلوار بھی بالکل گھٹنوں کے قریب ہے، اور جاتا بھی ہے پیغمبر کی قبر پہ اور روزے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا اسمع قالنا، اللہ کے رسول
میں ترنول سے آ رہا ہوں، اسلام آباد سے آ رہا ہوں، خیبر پختونخوا سے آ رہا ہوں، میری دکان نہیں چل رہی، میرا بیوی گڑبڑ کر رہی ہے، میرا فلانا کام یہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے ادعو اللہ، اللہ سے دعا کر دے، اور اشفع لنا، میرے لیے سفارش کر۔ یا بری امام کی قبر پہ کھڑا ہے، یا بہو سلطان کی قبر پہ کھڑا ہے، یا غازی بابا کی قبر پہ کھڑا ہے، یا علی حجویری کی قبر پہ کھڑا ہے، اور یا بعض ترقی یافتہ مشرک ہیں، وہ قبر بھی سامنے کوئی نہیں، وہ دھرنے میں کھڑے ہیں اور چوکوں پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے پکارتے ہیں یا اللہ ہے کون، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حجیں بھی کی ہوئی ہیں، ذکر اذکار بھی ہے، تو کیا ہے یہ، ان کا کوئی مسئلہ بھی بتا دے کہ یہ حاجی نمازی، یہ بظاہر دیندار، یہ بڑے میک اپ شدہ ملا اور پیر، یہ ہیں کون بھلا؟ اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین، وما دعاء سارے پڑھو ما دعاء الکافرین، یہ میں فتویٰ لگا رہا ہوں نہیں، وما دعاء الکافرین، نہیں پکار کافران دی، نہیں پکار کافروں کی، الا فی ضلال، مگر نری گمراہی، الا فی ضلال، نری بے اثر۔ حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے نہیں پکار کافران دی مگر بھونکنا کتیاں دا، الا فی ضلال، جس طرح ٹیلے پہ بیٹھا کتا بھونک رہا ہے، وہ اس کی بھونک کا کوئی اثر نہیں، اسی طرح یہ قبر پہ جو پکار رہا ہے یوں سمجھو یہ ٹیلے پہ بیٹھا کتا بھونک رہا ہے، جس طرح ٹیلے والے کتے کے بھونکنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، مزاروں پہ جو کتا مشرک کھڑا ہے اور پریشانی ہونا، وہ بھی اپنے آپ کو کتا کہتا ہے، ہاں وہ کہتا ہے ہم جی بابے کے نام کے کتے ہیں، کوئی بہو سلطان کا کتا ہے، کوئی علی حجویری کا کتا ہے، اور کوئی برلا مدینے کا کتا ہے، تو ما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ تو یہ فتویٰ کس نے لگایا بھئی؟ میں نے۔ ما دعاء الکافرین، مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مولوی ہے، یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا بیچارے، ان کو قرآن نہیں پڑھایا جاتا، ان کو بابے پڑھائے جاتے، فلانا بابا لگ گیا۔ اور یہ جو آج کل مفتی بنتے ہیں، تم تو سمجھتے ہو کہ ساتھ مفتی والی دوم لگ گئی تو یہ شاید کوئی بڑا مولوی بن گئی ہے، حالانکہ آج جس کے ساتھ مفتی والی دوم لگی ہے سمجھو کہ ان میں 90% سب سے بڑے جاہل ہیں، وہ مفتی شفتی نہیں۔ اور مفتی بنانے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ 8 سال وہ پڑھا، نہ صرف کا پتہ، نہ نحو کا پتہ، نہ کسی چیز کا، اور 1 سال اس کو ایک مشین میں ڈالتی ہیں، اور اس مشین میں اسے خوراک کیا ملتی ہے؟ پھر وہ کتابیں جو دوسرے سال پڑھی تھی اور تیسرے سال پڑھی تھی، 8 سال پڑھنے کے بعد انہی کتابوں کی ریڈنگ ہو رہی ہے، اور انہی کو دوبارہ پڑھا، 2 سالوں کے بعد نکال کے آپ کو دے دیتے ہیں، یہ مفتی، یہ آپ کو مفتی دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں جی بڑے مفتی آ گئے جی، یہ مفتی کوئی بڑی ڈگری ہے۔ آج کل مفتی جہالت کی ڈگری ہے، اور بالکل بدفہمی اور بدعقلی کی ڈگری ہے۔ یہ 2 سال سیکھتے ہیں تعویلیں، ان کو وہاں تعویلیں سکھاتی ہیں، اس کو بھی بچانا ہے، اس کو بھی بچانا ہے، اس کو، اور افتاء کورس میں قرآن ہے ہی نہیں، قرآن بھی نہیں، سنت بھی نہیں، افتاء کورس میں کہ اردو فتاوی جاتے، ان کے دارالفتاء میں جاؤ تو افتاء ہو رہا ہے جی، کوئی ادھر اردو کا فتاوی پڑھا ہے، کوئی ادھر اردو کا فتاوی، اور ایک رسالہ جو ہم عام طالب علموں کو رسم المفتی وغیرہ وہ پڑھاتے ہیں تو چند، اور وہ شامی کی چند عبارتیں، یہ دارالفتاء اور یہ مفتی صاحب ہیں، اور وہ مفتی صاحب اور مفتی صاحب سب سے پہلے جو مفتی کے لیے ضروری ہے وہ قرآن کا ماہر ہو،
پھر سنت کا ماہر ہو، پھر فقہ کا ماہر ہو، لیکن تم نے قرآن کو بھی فارغ کر دیا اور سنت کو بھی فارغ کر دیا اور فقہ کو بھی گئی۔ ہر فرقہ اپنے اردو کے فتاوے رکھے ہوئے، کوئی بریلی ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے فتاوی رضویہ پر، جو وہ چبل لگا گیا بس اسی کو بچائے گا، اور کوئی دیوبندی ہے تو 4 فتاوے یہ بھی لے کے بیٹھا ہے، یہ فلانے بزرگ کے فتاوی میں لکھا ہے، فلانے بزرگ کے فتاوی میں لکھا ہے، فلانے فتویٰ میں لکھا ہے، وہی لے کر بیٹھا ہے، اور باقی ساری چور چپٹ اور بالکل ستیہ ناس ہے۔ تو اس لیے یہ جو آج کے دور کے مفتی ہے یہ مفتی نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ افتاء کے نام پہ جہالت اور ضلالت کا شاہکار ہے۔ اکثریت کا یہی حال ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ لاکھوں میں مل جائے جو مفتی ہو تو بڑی غنیمت کی بات ہے۔ تو یہ مفتی ہے من المفت، افتاء سے نہیں۔ ایک مفتی افتاء سے ہے، ایک مفتی کا ماخذ ہے مفت، یہ بالکل ہی مفت ہے، ان کے مسئلے بھی مفت ہے، ان کا جہالت بھی مفت ہے، ان کی خرافات بھی مفت ہے۔ تو وہ سارا دن یہی سکھاتی ہے جی تعبیل کرو، یوں تعبیل کرو، یوں تعبیل کرو، یوں تعبیل کرو، تعبیل آتی۔ لیکن جہاں حضرت کے پاس آیا مفتی صاحب تو کہتا ہے جی فتویٰ مسئلہ تو آپ ٹھیک بیان کرتے ہیں لیکن فتویٰ ٹھیک نہیں لگاتے، فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا حافظ قرآن ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ فرمایا ذرا قرآن پڑھ، سورۃ الرعد سنا۔ اس نے پڑھی، جب جاء لہ دعوۃ الحق والذین یدعون لا یستجیبون لهم شیئا ما دعاء الکافرین، ما دعاء حضرت نے فرمایا جہاں رک جا، دوبارہ پڑھ کہ ما دعاء الکافرین، فرمایا پھر پڑھ کہ ما دعاء الکافرین، فرمایا پھر پڑھ کہ ما دعاء الکافرین۔ تو حضرت نے جب دیکھا تو کہتے ہیں خدا کی قسم یہ فتویٰ تو قرآن لگا رہا ہے، ہم تو پڑھتے تھے فتویٰ نہیں لگتا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ تو یہ ایک حصہ تھا کہ شرک کہتے کس کو ہے، یدعون من دونہ الا اناسا کتاب۔ اور اصل میں یہ کتابیں تو میں لایا تھا چونکہ الیکشن کا دور ہے، اور الیکشن کے لیے بھی قرآن نے بڑی رہنمائی کی ہے۔ یہ جو موجودہ جمہوری الیکشن ہے ان کے لیے بھی اسی آیت کے آگے آیت کھڑی ہے، ان یدعون الا شیطانا مریدا۔ شیطانم مریدا کیا ہے؟ اطاعت شیطان، شیطان کی اتباع، اور شیطان کا دوسرا نام طاغوت، ابلیس۔ اور طاغوت اور ابلیس کہ اگر ساری خصلتیں کٹھی دیکھنی ہو تو یہ آپ کے نظام جمہوریت میں، نظام جمہوریت میں پورا ابلیس کھڑا ہے، پورا شیطان کھڑا ہے۔ ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے جی مولویوں کو ووٹ دینے اور داڑھی منڈے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیکولر سیاسی جماعتیں، ان کو ووٹ دینے میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا سیکولر کو ووٹ دینا ایسے ہے جیسے کتا کھایا ہے، سمجھتے ہو کتا کھانا، اور مولوی کو ووٹ دینا ایسے ہے جیسے خنزیر کھایا ہے، یہی فرق ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، بیان اگلے جمعے پہ ہوگا کیونکہ ابھی وقت ختم ہوگی۔ مولوی کو ووٹ دیا تو اس طرح سمجھو کہ کس کو کھائے؟ خنزیر کو، اور سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیا تو کیسے ہے؟ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ جتنی سیکولر پارٹیاں ہیں جمہوریت کو دین نہیں کہتی، وہ دین نہیں کہتی، بلکہ وہ کہتے ہیں جہاں دین کی بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن جو ملا شیطان ہے اور مولوی اٹھے ہوئے ہیں، یہ مولوی اس جمہوریت کو دین قرار دیتی ہے، حالانکہ یہ جمہوریت دین محمد مصطفیٰ کے مد مقابل یہ ابلیس اور شیطان کا دین ہے۔ یہ دین محمدی کے بالکل مقابل ابلیس کا دین ہے، شیطان طاغوت دجال کا نظام اور اس کا دین ہے۔ اس لیے
جو سیکولر ہیں طبقے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم دجالی ہیں، ہم مغربی تہذیب والے ہیں، ہم جناب مغربی دین والے ہیں، وہ کھل کے کفر کو کفر کہتے ہیں اور کھل کے بے دینی کو بے دینی سمجھتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں یہ ہمارے بابا انگریز کی میراث ہے اور مغرب کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور وہ اس جمہوریت کو کافروں کی تہذیب کا حصہ اور کافروں کے دین کا حصہ سمجھ کے اپنائے ہوئے ہیں۔ تو وہاں دھوکہ شوکہ نہیں لگتا۔ اور جو داڑھی والا ملا ہے، چاہے وہ مودودیہ ہو یا کوئی دیوبندوڑ ہو اور یا اس طرح کے جو ملا ملوانے ہیں، انہوں نے اس جمہوریت اور طاغوت اور شیطان پر اسلام کا لیبل لگایا ہے۔ ایک آدمی شراب بیچتا ہے اور اوپر لیبل بھی شراب کا لگایا ہے، اور ایک آدمی شراب بیچتا ہے اور لیبل کوئی اور لگایا ہے آب زمزم کا، تو مجرم کون زیادہ ہوگا؟ جو شراب کو آب زمزم کہہ رہا ہے یہ زیادہ مجرم ہے۔ اس لیے سیکولر کو ووٹ دینا بھی وہ بھی شرعاً ناجائز ہے، اور ملا کو ووٹ دینا بھی، لیکن فرق یہ ہے جو سیکولر ہے وہ جمہوریت اور طاغوت کے دین کو دین اسلام نہیں کہتا، اور جو ملا ہے اس نے اس پہ اسلام کا پردہ لٹکایا ہے، اسلام کا لیبل لایا ہے، اور اسے اسلامی جمہوریت، جیسے کوئی کہے اسلامی یہودیت، اسلامی نصرانیت، اور آج کل نکلا ہے حلال ڈانس۔ مولوی ڈانس کہہ رہے تو حلال ڈانس ہے، حلال ڈانس۔ یہ سارے ٹک ٹاکر ملا تو یہ جمہوریت اور نظام کفر پر اسلام کا لیبل لگایا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور ہم دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں اس کفر کے نظام کے ذریعے۔ تو اس لیے یاد رکھو ان کی ساری تعویلیں ابو جہل کی تعویلیں ہیں، اور اس نظام کو اسلامی نظام سمجھنا اور اس کو ایسے ووٹ کو امانت کہنا اور اس پر آیات اور احادیث کو فٹ کرنا، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ خالص ارتداد اور خالص ابلیس کا دین اور مذہب ہے۔ محمد کا مذہب وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ کیا اسلام دین، یہ برحق دین ہے۔ یاد رکھ لو اتنا مسئلہ ذہن، چونکہ کمپین چل رہی ہے تو اس میں آپ بھی خیال رکھیں کتا کھانا ہے یا خنزیر کھانا ہے، تو وہ کتا کھانا ہے یہ خنزیر کھانا ہے، تو میرا خیال ہے حالت اضطرار ہو، کہیں کہتے ہیں بھئی مجبوری ہے، تو مجبوری کی حالت میں اگر کتا بھی آ جائے خنزیر بھی آ جائے تو جو کم درجہ ہے اس کو کوئی اتنا کھائے بقدر ضرورت، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن حالت اضطرار حقیقی ہو، ایسے غیر باغ ولا عاد چسکے نہ لبے اور بغیر مجبوری کے بھی نہ ہو۔ تو بہرحال یہ تو میں نے تفنن کے طور پہ کہا، اصل بات یہ ہے کہ جو دین محمد ہے اس کے مقابل میں یہ جمہوریت اور یہ موجودہ نظام یہ ابلیس کا دین ہے، طاغوت کا دین ہے اور شیطان کا دین ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا یہ ایک بنائی ہوئی فضا ہے جو ان کے اپنے دین کے بھی خلاف ہے۔ یہ سیکولر ابلیس بھی جدید تعلیم یافتہ ہے، یہ ابلیس کی جدید تعلیم کا اثر ہے۔ تو اس لیے ہم تو چلو ملا صحیح، جو مفکر تھے اور جن کو کچھ مغرب کا مطالعہ تھا، ان میں ڈاکٹر اقبال بھی ہے جس نے مغرب کو اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا، تو ڈاکٹر اقبال نے بھی اس جمہوریت کو کفر کا نظام اور ابلیس اور بد عقلوں، بد فہموں اور جاہلوں کا نظام قرار دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گا این یدعون الا شیطانا مریدا، آخر دعوانا